کاغذ پر ایک بار لکھ لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کتنی بار لکھنا ہے؟ بھائی ایک بار ایک دیتا ہوں جو کہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ یقین کریں یہ آپ کو اتنا مال ملے گا آپ کو کہ لوگ بھی حیران، آپ خود بھی حیران کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ پر مال کی فراہی، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو غربت کی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو مالی معاشی پریشانی نہیں ہوگی۔ دن میں آپ پڑھنا چاہیں، آپ کے پاس فرصت ہو آپ ایک ہی دن میں پڑھیں، لیکن یہ آپ پر فرض ہو جائے گا، آپ کو اتنا مال ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ پہلے سے نیت کر لیں میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، صدقہ بھی کروں گا، مساکین کا خیال رکھوں گا۔ مساکین کا ایک وظیفہ جو یقیناً خزانوں کی چابی ہے، خزانوں کی کنجی ہے۔ میں نے آپ کو دیا تھا تحفتاً، لیکن آپ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بیان کو پورا سنتے نہیں، پھر بہت سے کمنٹ اور واٹس ایپ پہ مجھے میسیجز موصول ہو رہے ہیں ابھی تک، حالانکہ بہت عرصہ ہوا میں نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، لیکن ابھی تک چونکہ ساری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اس وظیفے کو، اور ابھی تک مجھ سے پوچھ رہے ہیں کتنی بار لکھنا ہے۔ حالانکہ ویڈیو میں سب کچھ موجود ہے، کتنی بار یہ وظیفہ لکھنا ہے، آیا کتنے دن میں یہ پورا کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں بہنوں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ اتنے دن میں پورا کرنا ہے، یہ کوئی بات نہیں، آپ خواہ ایک ہی دن میں پورا کریں اور پھر اس کو کاغذ پر لکھ دیں۔ میں طریقہ بتا دیتا ہوں ابھی، لیکن اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، اور لکھنا صرف کاغذ پر ایک مرتبہ لکھنا ہے۔ بہت سے ایسے بھی مجھے میسج آئے کہ کتنی مرتبہ لکھنا ہے۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھتے تو آپ کو ان سوالات کرنے کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی، آپ سمجھ جاتے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ وظیفے کو اسکپ کر کر کے آپ وظیفے پر پہنچ جاتے ہیں، پھر ادھر پوری بات آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پورا بیان سنا کریں۔ یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں آپ کے فائدے کے ہوتی ہیں، تو بنا وقت ضائع کیے ہوئے میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں جو کہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ یقین کریں یہ آپ کو ایک تحفہ ہے میری طرف سے، جو میں نے دیا ہے آپ کو اجازت کے ساتھ، لیکن اجازت میں آپ کو پتہ ہے، میری اجازت کا آپ کو پتہ ہے۔ آپ کمنٹ میں اجازت پلیز برائے مہربانی کمنٹ میں اجازت نہ مانگا کریں، کیونکہ اجازت عام ہے، سب مسلمانوں کو، بہن بھائیوں کو اجازت ہے، صرف 2 شرطوں کے ساتھ کہ ایک نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور دوسری بات رزق حلال کی طلب، حرام سے بچنا۔ اور ویسے ہی اس وظیفے سے پہلے آپ نے یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے مال دے گا، میری حالت بہت بہتر ہو جائے گی، مجھے انشاءاللہ بہت مال ملے گا اس وظیفے کی برکت سے، رزق حلال عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ، تو میں اس میں صدقہ کروں گا انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے، اور انشاءاللہ زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہو جائے گا، آپ کو اتنا مال ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ پہلے سے نیت کر لیں میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، صدقہ بھی کروں گا، مساکین کا خیال رکھوں گا، مساکین کا حقوق ادا کروں گا، ہمسایوں کے حقوق ادا کروں گا۔ آپ نے پہلے سے یہ نیت کرنا ہے۔ تو رزق حلال کی طلب، تو پھر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے ایک آسان وظیفہ ہے، آسان کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین هو نعم المولا ونعم النصیر، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین هو نعم المولا ونعم النصیر۔ اب
اس کے صحیح طریقے کو جان لیں، پھر بعد میں نہ پوچھا کریں کہ یہ کیا ہے، یہ کتنی مرتبہ لکھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنے دن میں پڑھنا ہے، یہ سب میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جان لینا ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 1,25,000 مرتبہ پڑھنا ہے، سمجھ گئے؟ کتنا پڑھنا ہے؟ 1,00,000 پنسل کاغذ لے کر لکھ لیں اپنے پاس، 1,25,000 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ ایک ہوا، یعنی 1,00,000 کی تعداد پورا کرنا ہے۔ اچھا، آپ کا یہ سوال کہ کتنے دن میں پڑھنا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی دن میں آپ پڑھنا چاہیں، ہو آپ کے پاس فرصت ہو آپ ایک ہی دن میں پڑھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جان نہ چھوڑائیں وظیفے سے، صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے اثرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر صحیح طریقے سے آپ نہیں پڑھیں گے، ویسے جان چھوڑیں گے، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین هو نعم المولا ونعم النصیر، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین هو نعم المولا ونعم النصیر۔ آپ اگر جلدی پڑھیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا، جان نہ چھوڑائیں۔ 1,25,000 پورا کریں، خواہ ایک دن میں، خواہ 2 دن میں، خواہ 3 دن میں، 40 دن کے اندر جتنے دنوں میں بھی پورا ہو، خواہ اب جتنے دنوں میں بھی پورا کریں، لیکن دھیان سے پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، جب پورا ہو جائے 1,25,000 پھر کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ میں اکثر آپ کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ وظیفے سے پہلے ضرور درود شریف پڑھے کریں اور آخر میں بھی درود شریف۔ تو کم از کم جب آپ روزانہ شروع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کام کرتے بھی یہ پڑھیں، نہیں، ویسے پڑھا کریں، لیکن وہ تعداد میں نہ شمار کریں، تعداد میں وہی شمار کریں جو آپ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے، خوب دل دھیان سے پڑھیں گے۔ اچھا، جب آپ بیٹھ جائیں اس کے لیے تو درود شریف پڑھیں 3 بار کم از کم، جو بھی درود یاد ہو۔ جب 3 بار درود پڑھا، پھر یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین هو نعم المولا ونعم النصیر۔ تو آپ نے یہ پورا کرنا ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر آپ آج 1,000 پڑھا تو کاپی میں لکھ لیں کہ میں نے 1,000 پڑھ لیا، پھر اسی دن فرصت ملی آپ نے 1,000 مزید پڑھا، یعنی آپ نے جتنے بھی دن میں پورا کریں گے صحیح ہوگا۔ آپ بس شمار کرتے جائیں، لکھتے جائیں کہ میں نے یہ اتنا پڑھا، لیکن بیٹھ کر صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب اور آخر میں جب آپ پڑھ لیں اور آپ یہی سمجھیں کہ میں مزید نہیں پڑھ سکتا، درود شریف 3 بار آخر میں پھر پڑھیں اور کاغذ پر لکھ لیں میں نے اتنی تعداد پڑھ لیا، پھر جب دوبارہ شروع کریں گے اسی تعداد جمع کرتے جائیں۔ جب 1,25,000 پورا ہو جائے، آخر میں پھر درود شریف، اور پھر کاغذ پر ایک بار لکھ لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کتنی بار لکھنا ہے؟ بھائی ایک بار ایک کاغذ پر لکھ لیں، ایسے کوئی کاغذ لے لیں اور کاغذ پر لکھ لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین هو نعم المولا ونعم النصیر، ایک مرتبہ لکھ لیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر ساتھ درود شریف بھی لکھ دیں تو بہتر ہے، ورنہ ضروری نہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے کاغذ پر لکھ لیا یہ کلمہ، کیونکہ آپ اس کے عامل بن گئے ہیں، 1,25,000 پورا کر لیا آپ اس کے عامل بن گئے ہیں۔ آپ کاغذ پر لکھ لیں اور اس کاغذ کو اپنے بٹوے میں، اپنے پرس میں رکھ لیں، انشاءاللہ اس کے برکات دیکھیں گے، آپ کے بٹوے میں، آپ کے پرس میں پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی وقت ایک دوسرے کاغذ پر بھی لکھ دیں، وہ دوسرا کاغذ اپنے گھر میں گھی میں رکھ لیں، اور گھی میں رکھنے کا یہ طریقہ ہے، پھر تو گھی چونکہ گیلا ہوتا ہے تو وہ جب گھی میں آپ رکھیں گے پلاسٹک میں بند کر کے اس میں رکھ لیں۔ ایک کاغذ پر لکھ لیں، آٹے میں رکھ لیں، ایک اور کاغذ پر لکھ لیں، اس کو چینی میں رکھ لیں۔
تو آپ جہاں بھی رکھیں گے اس کاغذ کو، جتنے کاغذ لیکن اپنے گھر کے لیے، کسی دوسرے کے لیے یہ وظیفہ کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے وظیفہ پڑھ لیا اور کاغذات پر لکھ دیا، فوٹو کاپیاں نکال کر تقسیم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف خود اپنے گھر کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی برکت کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اپنے پرس میں رکھ لیا دوسرا کاغذ اپنے دکان میں رکھ لیا، اپنے تجارت کی جگہ رکھ لیا، اپنے کاروبار میں رکھ لیا۔ جتنے کاغذ بھی آپ لکھیں گے، جدھر بھی رکھیں گے اپنے کاروبار کے لیے، خدا سلف میں برکت کے لیے آپ وہاں رکھیں گے، اس میں برکت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اتنا مال ملے گا آپ کو کہ لوگ بھی حیران، آپ خود بھی حیران کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کلمے کی اتنے برکات ہیں، آپ پر مال کی فراہی، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو غربت کی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو مالی معاشی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مالی پریشانی کو، جانی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان